حضرت حبیب اجمی کی بیوی بدخلق تھی۔ ایک دن شوہر سے کہنے لگی، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پاس کوئی فتوحات یعنی مال وغیرہ نہیں بھیجتا تو پھر مزدوری کر لو تاکہ گھر میں اخراجات پورے ہوں۔ حضرت اہلیہ کی بات سن کر جنگل میں تشریف لے گئے اور دن بھر عبادت الہی میں مصروف رہ کر شام کو گھر تشریف لے گئے، مگر گھر داخل ہوتے ہی اہلیہ نے ایک ہی سوال کیا کہ مزدوری کہاں ہے؟ فرمایا کہ میں جس آقا کا مزدور ہوں وہ بے حد سخی ہے، اس سے مزدوری کا سوال کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ چنانچہ کئی دن تک یوں ہی سلسلہ سوال و جواب کا چلتا رہا، یہاں تک کہ اہلیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اپنے شوہر کی بات کو نہ سمجھ سکی، بالآخر ایک دن مطالبہ کیا کہ یا تو اپنے آقا سے مزدوری کا مطالبہ کرو یا پھر کسی اور کی ملازمت اور مزدوری کرو۔ کہا کہ اچھا آج مزدوری لاؤں گا۔ حسب سابق دن بھر جنگل میں عبادت میں مصروف رہ کر جب شام کو لوٹے تو انتہائی پریشان اور رنجیدہ خاطر تھے کہ بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب گھر داخل ہوئے تو حیران انگشت بدندان رہ گئے کہ گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے، کہ تندور میں روٹیاں پک رہی ہیں اور اہلیہ محترمہ خوش و خرم حشاش بشاش شوہر کو دیکھتے ہی کہنے لگی، واقعی آپ جس کی مزدوری کرتے ہیں وہ آقا بے انتہا سخی ہے اور اس نے ہم سے اپنی سخاوت کے مطابق معاملہ کیا ہے اور اس نے اجرت روانہ کی ہے، اور اس کے قاصد نے پیغام دیا کہ حبیب سے کہو کہ عمل میں زیادہ کوشش کرو اور یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اجرت میں جو تاخیر کی ہے وہ اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ ہم بخیل ہیں۔ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش رکھو۔ پھر بیوی نے چند توڑے دیناروں کے بھرے ہوئے دکھائے، جنہیں دیکھ کر حضرت بہت روئے اور پھر بیوی کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ یہ اجرت اللہ تعالیٰ نے بھجوائی ہے، اور بیوی کو آگاہ کیا کہ یہ اس کی بے صبری کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر بیوی نے اپنی بے صبری سے توبہ کی اور آئندہ شوہر کو ایسی تکلیف نہیں دے گی۔ بہرحال بے صبری اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر گھر میں کھانے پینے رہنے سہنے کی تکلیف ہو تو بجائے شوہر کو ستانے یا پریشان کرنے کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اگر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو اس سے انشاءاللہ اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا جب بھی کوئی خلاف طبیعت ناگوار بات سامنے آئے یا خوشگوار واقعہ پیش آئے یا پھر حالات ناسازگار ہوں تو صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، بلکہ تقدیر کے فیصلے پر دل سے راضی رہنا اور صبر کرنا ہی مسلمان کی شایان شان ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال اور دعاؤں میں رکھیے ہم سب کو یاد۔ فی امان اللہ۔